پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب ذکر کیے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے، جس پر چاہے، جتنا چاہے اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اور کسی عمل سے بھی خوش ہو جائے، اسی عمل کی بدولت رحمت فرما دیتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو بھی اپنی عبادتوں پر مان کرنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ مان صرف اپنے رب کی رحمت پر ہونا چاہیے کہ میرا رب بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، قرآن فرمائے گا۔ عملوں پر مان نہیں ہے، مان اس بات پر ہوگا کہ ہم حضور کے امتی ہیں علیہ السلام۔ مان اس بات پر ہوگا کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کسی بات پر کوئی مان، صرف اسی بات پر مان کہ ہم حضور کی غلامی میں، اللہ حضور کی غلامی عطا بھی فرمائے اور اسی غلامی میں موت بھی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کچھ ایسے اعمال کا ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے رحمت الہی سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ آج ان اعمال میں سے کچھ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں 22واں پارہ ہے، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، فرمایا جس کے لیے ہم اپنی رحمت کھول دیتے ہیں، جو رحمت بھی ہم اپنے بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں، رحمت کسی کو عطا فرما دیتے ہیں، تو فرمایا فلا ممسک لہا، پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا پھر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی پر رحمت فرمائے تو پھر وہ اسے کوئی روکنے والا ہو، کسی وجہ سے وہ روک جائے، فرمایا پھر اس کا روکنے والا کوئی نہیں۔ اور وما یمسک، جس سے ہم رحمت روک لیں، ہم اگر کسی سے رحمت اور اپنا فضل روک لیں تو فرمایا فلا مرسل لہ، پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں ہے، پھر اس رحمت کو جو روک لی جائے پھر اس کو لوٹانے والا بھی کوئی نہیں اگر ہم کسی سے اپنا فضل روک لیں۔ فرمایا فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اس رک جانے کے بعد اس رحمت کو پھر چھوڑنے والا، لوٹانے والا، بھیجنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وہو العزیز الحکیم، کہ تمہارا رب جو ہے یہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا یوں ہی ذکر فرمایا، اور حضور جان عالم علیہ السلام نے جن اعمال کا ذکر فرمایا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ دور ہوتا ہے یا محروم ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک سبب ہے جی قطع رحمی کرنا، تعلقات توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق بگاڑ لینا، دوستوں کے ساتھ تعلقات توڑ لینا بغیر کسی شرعی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ شرعی وجہ یہ ہے کہ جو ان سے ناآشنا ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، بڑا سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، اور اتنی سی بات۔ شرعی وجہ یہی ہے کسی سے بھی اگر ہم نے تعلق توڑنا ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے توڑنا ہے، اور کسی سے تعلق مضبوط رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے رکھنا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ محبت بھی اللہ کے لیے کی اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا، اور کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ بھی فقط اللہ رسول کے لیے، اور کسی کو دینے سے آپ روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے، فرمایا اس نے تو
اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ قطع تعلقی اگر کسی شرعی وجہ کی بنا پر ہو کہ یہ بندہ اللہ رسول سے بیگانہ ہو چکا ہے، اس نے حضور کو کانڈ کر لی ہے، پھر اس کے ساتھ بھی تعلق ہمارا بھی نہیں جو ہے وہ قائم رہ سکتا، پھر اس سے تعلق توڑا جائے گا۔ لیکن اپنی ذاتیات کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آ کر بڑی بڑی رنجشیں دل میں پال لینا، اور سگا بیٹا ہے اور ماں سے ناراض ہے، اور سگا بھائی ہے اور بھائی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، سگا رشتے میں چچا تایا ماموں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں یوں کر کے بسا لیا کہ عرصہ گزر گیا کبھی ان سے سلام بھی نہ لی اور ان کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ یہ ہے قطع تعلقی، جن کے بارے میں ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیں جی۔ سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح السنہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور روایت کرتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، کہتے ہیں عرفہ کی رات تھی، یوم عرفہ اہم ترین رات حج کے دنوں کی، کہتے ہیں عرفہ کی رات تھی، ہم حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا لا نحل لرجل امسا قاطع رحم الا قام عنا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے یہاں اس مجمع میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ ہمارے اس مجمع میں صحابی روایت کر رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم بیٹھے تھے، محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے یہاں پہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ تو صحابی کہتے تھے ہمارے مجمع میں سے پیچھے کر کے ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر پیچھے چلا گیا۔ کہتے جب اٹھا اس حلقے میں سے تو اٹھ کر وہ اپنی خالہ کے پاس گیا اور جا کر کے اس نے حضور کا یہی ارشاد خالہ کو سنایا کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا تو محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، میں اس لیے اٹھ کر آپ کے پاس آیا ہوں اور میں وہ جو قطع تعلقی کی ہے اس کو ختم کرنے آیا ہوں، آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ قطع تعلقی ختم کی اور پھر واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کہتے جب وہ بیٹھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، فرمایا نوجوان تم اٹھ کر کیوں گئے تھے؟ تو اس نے سارا معاملہ عرض کیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اجلس فقد احسنت الا انها لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ بے شک اس قوم پر ہی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہو۔ اس لیے ہم نے تمہیں مجلس سے اٹھایا کہ جس مجلس میں کوئی رشتے ناطے توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی۔ لے جی، اب رحمت سے محرومی کا باعث کیا ہے؟ پھر یہاں پہ محدثین اکرام نے وجہ بھی بیان کی، ایسا کیوں ہے؟ قطع تعلقی کرنے والا تو ایک ہے، دوسروں پر رحمت نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ تو محدثین اکرام نے فرمایا کہ دوسروں پر اس وجہ سے نہیں نازل ہو رہی کہ انہیں خبر بھی ہے کہ اس کے رشتہ دار، اس کا جو فلاں رشتہ دار ہے، فلاں اس کا دوست ہے، یہ اس سے ناراض ہے اور اس سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہے کتنی دیر سے، اور یہ اس بات کا اختیار بھی رکھتے ہیں کہ ان کی صلح کروا دیں، انہیں جوڑ دیں، انہیں آپس میں ان کے معاملات رفع کروا دیں، اس کے باوجود یہ کروا نہیں رہے۔ اس لیے اس پر چونکہ رحمت نہیں نازل ہو رہی، تو یہ جو رحمت نازل نہ ہونے کا سبب ہے، یہ جو لوگ اس عمل کو قادر ہیں اس پہ کہ ان کی صلح کروا دے اور نہیں کروا رہے، اس لیے ان پر بھی اللہ کی رحمت نہیں نازل۔ آپ سوچیں اس وقت کتنی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں، کتنی عام تعداد ہے، ہم میں سے کتنے ایسے موجود ہوں گے جن کے ساتھ ناراضگیاں چل رہی ہیں بغیر کسی شرعی وجہ کے، صرف یا ذاتیات کے گٹ ہیں یا اپنی انا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جو عام طور پر بندہ درگزر کر دیتا ہے بات۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، شاید اشفاق احمد کا جملہ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں کھڑا تھا، اچانک میرے پاؤں پر کسی نے پاؤں رکھا اور میں نے بڑے غضب کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، اس غصے میں کہ اب میں اس کو سزا دوں گا، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک نابینا شخص تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ نابینا شخص تھا تو میرا غصہ فوری
ہی ختم ہو گیا کہ یار یہ تو بیچارہ نابینا ہے، اس کو کیا خبر کہ کس کا پاؤں نیچے ہے، میرا غصہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا بات صرف یہاں کی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو سمجھا لے اپنے ذہن کو، یار کیا ہو گیا اگر اس نے یہ بات کر دی تو کیا ہو گیا، بات ہی ہوگی ہے نا، تو یہاں سے اگر ہوئی ہے تو ختم بھی تو ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ ختم ہو گئی کہ بندے نے کہا نابینا ہے، چلو میں اس کو کیا کروں، تو اس لیے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، یا بندہ اس بات کا پتنگڑ بنا دے اور اس کو اپنے ذہن میں بہت بڑا کر لے، یا یہ کہ اس کو ختم کر دے۔ اس لیے سامعین محترم، ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت جن وجوہات کی بنا پر نازل نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وجہ جو ذکر فرمائی وہ قطع رحمی ہے۔ دوسری وجہ دی فرمایا بدعنوانی، بددیانتی، خیانت کرنا۔ یہ بھی ایک ایسا جرم ہے جو معاشرے میں بڑا سرایت کر چکا ہے، کینسر کی طرح پھیلا، اور اس کا تعلق ہر محکمے کے ساتھ ہے، ہر فرد کے ساتھ ہے، ہر سٹیٹس کے ساتھ ہے۔ جو بندہ جس مقام پر ہے وہ اسی اپنے مقام کے اکارڈنگ جو ہے وہ بدعنوانی کا شکار ہے اور بددیانتی کا شکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے اس بارے میں بھی کیا ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، بددیانتی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند ہی نہیں فرماتا یہ خائنین کو جو خیانت کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یاد رکھو اللہ بددیانت اور سازش کرنے والے کی سازش کو کامیابی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بددیانت کی سازش کو ہی کامیاب نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، اس مقام پر یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ بددیانتی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی مال دیا جائے امانت کے طور پر اور وہ اس میں سے کچھ کھا لے، بلکہ بددیانتی یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی آفیسر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے ماتحت یہ جو لوگ ہیں ان سے میں نے جو کام لینا ہے تو یہ کر نہیں سکتے، اس کے باوجود ان پر بوجھ ڈالنا کہ نہیں یہ تم نہیں کرنا ہے، پتہ بھی ہے یہ اس قابل نہیں ہے، اس کے باوجود کرنا اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، انہیں ذلیل کرنا، انہیں رسوا کرنا اور پھر تانے دینا، یہ تمام چیزیں بددیانتی ہیں۔ ایک باپ کا اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک نہ کرنا یہ بھی بددیانتی میں آتا ہے۔ ایک دکاندار کا گاہک کو نقص والا مال بغیر بتائے دے دینا یہ بھی بددیانتی میں آتا ہے۔ ایک پیر صاحب کا اپنے مریدوں کو دھوکے میں رکھنا اور اپنی روحانیت کے خود ہی چرچے کرتے رہنا حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے یہ بھی بددیانتی میں آتا ہے۔ کسی نااہل کا کسی عہدے پر بیٹھ جانا، اسے پتہ بھی ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس کے باوجود وہ عہدہ لے لینا یہ اس عہدے کے ساتھ بددیانتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ایسی مثالیں ہیں جو معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں، یہ بددیانتی کی وہ مثال ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، محبوب کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر المستدرک میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم، فرمایا مومن تم میں سے وہ ہے جسے بتانا نہ پڑے میں بڑا امانت دار ہوں، لوگ خود سمجھیں کہ یہ ہماری جانوں کا بھی امین ہے ہمارے مالوں کا بھی امین ہے، اسے زبان سے نہ کہنا پڑے میں بڑا امانت دار ہوں، لوگوں میں عام ہو جائے یہ بندہ واقعی امین ہے، لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے یار یہ ہماری جانوں کا بھی امین ہے ہمارے یہ میرے محبوب علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر بھی حضور جان عالم علیہ السلام کا ارشاد فرمایا اور میں جو تجھے امین بنائے اسے امانت ادا کرو، اور جب تم سے بددیانتی کر دے تو بدلے میں اس سے بددیانتی نہ کیا کرو، اس سے بھی ڈر کرو، تم سے دھوکہ کر لے، اب یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا میں نے بھی کرنا ہے، اس سے بھی میرے محبوب علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اس وقت بدعنوانی کی ایک بہت بڑی مثال جو دی جا سکتی ہے سامعین محترم، وہ ہمارا انصاف کا سسٹم آف جسٹس، عدالتی نظام، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ساتھی وزیر مصطفی صاحب کہہ رہے تھے کبھی وقت ہوتا تھا لوگ کہتے تھے وکیل کر لو، اب وہ وقت ہے لوگ کہتے ہیں جج کر لو،
इंतहाई शर्म के साथ ये जुमला बोलना पड़ रहा है। अब हमारा काजी बिक चुका है। अब आम लोग कहते हैं यार जज खरीद लो, उन्हें पता है ऐसा हो रहा है माशरे में। अब पता है कातिल को भी कत्ल कर दूंगा तो वकील मुझे मजलूम बनाकर पेश कर देगा चंद टकों की खातिर। मैं किसी का हक मार लूंगा, ऐसा वकील मेरे पास मौजूद है, उन्हें पैसा दूंगा, मुझे वो जज के सामने मजलूम बना करके मेरे झूठ को वो सच बनाकर पेश करेंगे और उनके सच को वो झूठ बनाकर पेश करेंगे। ऐसा ये इस वक्त का वो बरतानिया का दिया हुआ उन्हें निजाम अदालती दिया हुआ है। नस्लें गुजर जाती है यार, इंसाफ नहीं मिलता। दादाजी ने केस किया था, उनके बेटे का भी दौर गुजरा, आगे तीसरी पोतों की नस्ल है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ये बदुनवानी नहीं है फैसले में? क्या हमारे वुकला की ये बदुनवानी और बदयाबी नहीं मानी जाएगी कि वो बेचारा मजलूम जिसको जब फीसें सुनाई जाती हैं, अगर इंसाफ लेना है वो कहता मेरी 50,000 की चोरी हुई है, 40,000 मेरा केसों के ऊपर लग रहा है, मैं कैसे केस करूं? पीछे हो जाता है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो चमकता हुआ दीन हमें दिया वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर और गस्सान का बादशाह मलिक गस्सान, उसने इस्लाम कबूल किया बहुत सारे लोगों के साथ। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश, उसको करीब बिठाया, खाना खिलाया और फरमाया यार ऐसा करते हैं इस दफा मैं भी हज करने तुम्हारे साथ जाऊंगा। मलिक गस्सान को फारूक आजम ने कहा, सहाबा भी बड़े खुश कि इतना बड़ा बादशाह इतने लोगों की जमात के साथ नसरानियत ईसाईयत से इस्लाम में आ गया और मुसलमान हो गया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला उसके साथ गए जी हज के लिए। अब वो हज करने के बाद नफली तवाफ कर रहा है और उसने एक जुब्बा पहना हुआ है, जो जुब्बा जो था वो बारीक भी था और रिवायत में आता लंबा भी था, इतना लंबा था कि जमीन पर घिसट रहा था। तो नफली तवाफ के दौरान एक गरीब सहाबी का पांव उसके उस जो है जुब्बे पर आ गया, जो नीचे जमीन पर घिसट रहा था। जब जुब्बे पर पांव आया, वो बादशाह था, बादशाहों को पता है आपके मिजाज कैसे होते हैं। आजकल तो आम वजीर का मिजाज जो है वो पकड़ने में नहीं आता, बादशाह तो फिर बादशाह होता है। उसने यूं करके देखा कोई गरीब आदमी और मेरे जुब्बे पर इसका पांव आया, आपे से बाहर हो गया। उसने एक थप्पड़ रसीद किया उस गरीब के चेहरे पर और इस जोर से थप्पड़ मारा कि उनके नाक को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने यूं करके चेहरे पकड़ लिया। दौर था फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सीधे गए सैयदना फारूक आजम की बारगाह। अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन, आपके दौरे खिलाफत में भी अब गरीबों को थप्पड़ पड़ेंगे? ज़माने जाहिलियत में तो हमने मारे खाई, वहां पर तो थप्पड़ खाते रहे, आपके होते हुए भी अब हमें थप्पड़ पड़ेंगे? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुला लिया मलिक गस्सान को और जब सामने खड़ा किया ना तो मलिक गस्सान के अपने लफ्ज मौजूद हैं। कहने लगा अल्लाह की कसम मैं इस बात पर हैरान था, क्या ये वही उमर है जो कल तक मेरे इस्लाम लाने पर इतना खुश हो रहा था, लेकिन आज जिस लहजे में मेरे साथ बात कर रहा है कि मलिक गस्सान तुमने इसको थप्पड़ मारा है? कहने लगे हाँ मैंने मारा है। कहा अब ये है कि यहाँ ये तुम्हें थप्पड़ मारेगा या इसको मनाओ कि ये मुझे माफ कर दे। कहते अब फारूक आजम का वो लहजा मैं देख रहा था, अब अंदाज ही बदल चुका था हुजूर की शरीयत को नाफिज करने के लिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के निजाम में जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है, जो निजामी इंसाफ है, उसको कायम करने के लिए कहते फारूक आजम का लहजा बदला हुआ था। मैं हैरान था, ये वही उम्र है जो कल तक मुझे खाना खिला रहे थे, कल तक मुझे करीब बिठा रहे थे। ये वही अंदाज कि जब हुजूर का निजाम नाफिज करने की बारी आई तो फारूक आजम के चेहरे का रंग बदला हुआ है। फरमाया बता तूने इसको थप्पड़ क्यों मारा, मुझे इसका जवाब दे। और एक और जुमला जो इसमें आता है, आपने फरमाया इसकी मां ने तो इसको आजाद पैदा किया था, और तुमने इसको कब से गुलाम समझ लिया है? तुमने इसको कब से गुलाम समझ लिया कि तुम उसके मुंह पे थप्पड़ मार दो? क्यों मारा तुमने? और उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए जब मैं नमाज का मुसल्ला बिछाती और उनके चेहरे की तरफ देखती तो मैं हैरान हो जाती, ये मेरे वही वालिद गिरामी हैं, इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं जैसे किसी को जानते नहीं है, यूं करके अपने रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह वाले यूं करके मिजाज बदलते। तो सामने मोहतरम एक वो निजाम आपने फरमाया क्यों मारा या इसको मनाओ? उसने कहा एक रात का मौका दे। रात ही रात में वो इस्लाम से फिर गया, इस्लाम छोड़ के चला गया, मुर्तद हो गया। फिर
تو کسی نے کہا امیر المومنین اگر آپ نرمی کر دیتے ہو سکتا ہے وہ مسلمان رہتا. فرمایا میں کیسے نرمی کر دیتا, میں اپنے محبوب کے نظام کو چھوڑ دیتا اس کے لیے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سامنے محترم وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ دور ہوتا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو ان سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا